خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز کے التوا کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کو دیکھ کر ظاہر ہے، یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے حکومت پچھلے چند دنوں سے اس بینچ کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی تھی، انہیں توقع تھی کہ یہ فیصلہ کچھ اسی طرح سے آئے گا۔ اب اس فیصلے کا ظاہر ہے اثر ہوگا پاکستان کی سیاست کے اوپر، بہت گہرا اثر میں دیکھ رہی ہوں آنے والے دنوں میں۔ مزید پولرائزیشن نظر آئے گی، ایک تقسیم نظر آتی ہے ہمیں معاشرے میں بھی، اس ادارے میں بھی، دیگر اداروں میں بھی، اور یہ تقسیم مزید بڑھتی جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی تھی، دیگر جماعتوں نے اپنا جو ہے اپلیکیشن بھی دی تھی اور ان کو شکایت تھی کہ ان کو سنا نہیں جا رہا، ان کو بھی فریق بنایا جائے، اور ان سب کی استدعا یہ تھی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، آج اس فیصلے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی آئینی ادارے پر زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ یہ بات بالکل بہرحال درست ہے کہ 90 روز کے اندر کسی بھی اسمبلی کے یعنی صوبائی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد الیکشنز کرانے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ماضی میں اس کی کئی نظیریں موجود ہیں جس کا سہارا حکومت نے بھی لیا۔ بلدیاتی انتخابات کا سب سے زیادہ میرے خیال سے واضح طور پر اشارہ ہے کہ وہاں پر تو سپریم کورٹ نے کسی قسم کا کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ یہی جو ہماری حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں یہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب یہ شکایت کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اگر فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے تو ایک کلیکٹیو وزڈم آ جانا، اس سے کیوں سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ انکاری ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب تیسری جو بات ہے جو ہم نے کل سماعت میں بھی دیکھی اور آج فیصلے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے فیصلہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بڑی تفصیل سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات کرانے یعنی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو بھی مسائل حائل ہیں اس پر باقاعدہ طور پر اپنے اس فیصلے میں تحریر کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 21 ارب کے فنڈ وفاقی حکومت اس تاریخ تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرا دے، الیکشن کمیشن مطلب ریلیز کر دے، الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی حکومت کے جو فنڈز ریلیز کرنے کی رپورٹ ہے وہ چیمبر میں جمع کرائے پھر، اور نہ دینے کی صورت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کر اس حوالے سے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے ان کو سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کا کہا گیا ہے، اور وہ تمام کام جو ہم دیکھتے ہیں کہ نگراں حکومت کے ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہوں، وہ یہ تمام کام سپریم کورٹ کرتا نظر آ رہا ہے۔ مثلاً کس تاریخ تک جو انتخابی نشانات ہیں وہ الاٹ ہو جانے چاہیے، کس تاریخ تک فیصلے ٹریبیونل کے ہو جانے چاہیے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام بھی بڑا میں کہوں گی مختلف طریقے سے ہی رائج ہے۔ کبھی اس میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل دیکھے، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مقننہ ہے یا جو ایگزیکٹو ہے اس کے اختیارات پر ایک طرح سے انفرنج کیا ہو۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے بہت خوش ہے، ان کا یہ موقف تھا کہ آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کا کام ہے اور یہ جو آئین میں درج ہے اسی مطابق یہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ دوسری جانب حکومت لا منسٹر صاحب کی بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوالات اٹھائے، کچھ سوالات بالکل جائز تھے کہ ابھی جو ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے فوراً بعد ایک بینچ تشکیل دی گئی، 6 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کر رہے، اور وہ سماعت کر رہی جو سینئر جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اس جوڈیشل آرڈر پر جس کے بارے سرکولر بھی رجسٹرار آفس سے نکالا گیا تھا۔ تو سوال تو یہ اٹھیں گے کہ پھر اس کے بعد اس سماعت کی ضرورت کیا تھی جب ایک سرکولر نکال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب یہ 6 ممبر بینچ جو تشکیل ہوئی اس پہ اعتراضات اٹھائے لا منسٹر صاحب نے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اپنا ری ایکشن اس طرح بالکل نہیں دیتے۔ ایک ہنگامی اجلاس طلب ہوا ہے کابینہ کا، گزشتہ روز بھی ہوا تھا، آج بھی ہے،
اس میں میرا خیال ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی روشنی میں کس طرح سے حکومت عمل درآمد کرتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لا منسٹر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو متوقع فیصلہ ہے اس حوالے سے یہ سوال ضرور اٹھائے تھے فلور آف دا ہاؤس پہ ابھی گزشتہ روز، کہ ایک تو فیصلہ آئے اس کا اثر کیا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پھر جو فیصلہ آئے گا اس پر عمل درآمد کون کرے گا۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بیٹھے فواد چودھری صاحب نے کئی روز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا تو یہ تیسرا وزیر اعظم ہوگا جسے عدلیہ یعنی اعلیٰ عدلیہ گھر بھیجے گی۔ ابھی جتنی بھی وقت جو آنے والا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ ادارے جو پہلے معاونت سے انکار کر چکے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ اب کیا کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وزارت دفاع سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کرا دیں، کیونکہ وہاں سماعت کے دوران بتایا گیا تھا کہ کچھ حساس معاملات ہیں جن کو اس طرح سے اوپنلی سماعت میں نہیں بتایا جا سکتا، تو ان کیمرہ کر لیا جائے، جس پہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ان کیمرہ نہیں، آپ تحریری طور پر دے دیں۔ بہرحال وہ تحریری طور پر آج ان کو جمع کرانا تھا، یقیناً انہوں نے صبح جمع کرا دیا ہوگا، لیکن کل تو فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ الیکشن اگر اس تاریخ پر ہو بھی گئے جس تاریخ پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، تو معاملات بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ میں آنے والے دنوں میں مزید انتشار بھی دیکھ رہی ہوں، سیاسی عدم استحکام بھی نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ تحریک انصاف کی صورت کتنا ریڈی ہے، کیا آج یا کل سے فوراً وہ اپنے انتخابی ٹکٹ تقسیم کرنے کے کام کو تیز کر دیتی ہے۔ اگر تو کر دیتی ہے تو پھر یقیناً وہ بھی چاہتی ہے کہ فوری طور پر یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں، اور اگر نہیں چاہتی اور وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ تمام انتخابات یعنی عام انتخابات کی صورت میں یہ سارے الیکشنز ایک ساتھ ہو جائیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ بھی ابھی ٹکٹس تقسیم کرنے میں تھوڑا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہی رکھیں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔